آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب چھپکلی پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کی دم اتر جاتی ہے۔ ایسا شکاری حملے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ چھپکلی خود اپنے دم کو جسم سے الگ کرتی ہے۔ اس کا مقصد شکاری کو چکمہ دینا ہوتا ہے۔ شکاری دم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور چھپکلی کو بچنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ چھپکلی سمیت اور بھی کئی جانور ایسے ہیں جو شکاری اور خطرے سے بچنے کے لیے اپنے جسم کے اعضاء کو جسم سے الگ کر دیتے ہیں۔ سائنسی زبان میں اس عمل کو آٹوٹومی کہا جاتا ہے اور دم کے الگ ہونے کو خاص طور پر کارڈل آٹوٹومی کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دم علیحدہ کیسے ہوتی ہے؟ تو چھپکلیوں میں دم علیحدہ ہونے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طریقے میں دم میں موجود ریڑھ کی ہڈی کے ورٹیبرائی کے درمیان سے دم ٹوٹ جاتی ہے، یعنی دو ورٹیبرائی کے درمیان موجود جو حصہ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ حصہ قدرے کمزور ہوتا ہے جو ہلکا سا زور لگانے سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کو ہم انٹر ورٹیبرل آٹوٹومی کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اور زیادہ عام طریقے میں ورٹیبرائی یعنی کہ ہڈی پر ایک کمزور حصہ ہوتا ہے جسے فریکچر پلینز کہا جاتا ہے۔ جب چھپکلی نے اپنی دم الگ کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی دم کے مسلز کی مدد سے ان فریکچر پلینز پر زور ڈالتی ہے، جس سے دم ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے۔ جہاں سے دم ٹوٹتی ہے وہاں خاص قسم کے مسلز موجود ہوتے ہیں جو خون کو باہر نہیں آنے دیتے۔ اس کے علاوہ ٹوٹی ہوئی جلد کے حصے جلدی جڑ جاتے ہیں تاکہ انفیکشن سے بچا جا سکے۔ لیکن یہ ٹوٹی ہوئی دم ہلتی کیوں ہے؟ تو دم میں موجود نیورونز ٹوٹنے کے کچھ دیر بعد دم مسلز کو نرو امپلس دیتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی دم بھی ہلتی ہے اور تقریباً آدھے گھنٹے تک ہلتی رہ سکتی ہے۔ دم کافی تیزی سے ہل رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دم کا رنگ بھی کشش رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکاری کا زیادہ تر مقصد خوراک حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ مزید بھاگ دوڑ کرنے کی بجائے دم کو کھانا بہتر سمجھتا ہے۔ دم کے بغیر چھپکلی دوسری چھپکلیوں کی نسبت کمزور ہو جاتی ہے۔ دم نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، بلکہ دم خوراک کی سٹوریج بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دم کے بغیر چھپکلی کو میٹنگ کرنے اور نسل چلانے کے مواقع بھی کم ملتے ہیں۔ زیادہ تر چھپکلیاں اپنی نئی دم واپس اگا لیتی ہے، جبکہ کچھ چھپکلیاں اور کچھ جانور آٹوٹومی کے بعد پھر سے اپنے جسم کا وہ حصہ واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ دوبارہ سے دم اگانے کے لیے کافی توانائی چاہیے، جس کے لیے ان چھپکلیوں کو زیادہ شکار کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی توانائی بچانے کے لیے حرکت بھی کم کرنی پڑتی ہے۔ نئی دم پہلی کے مقابلے میں چھوٹی اور ہلکے رنگ کی ہوتی ہے اور اس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کارٹیلیج سے بنی ہوئی ہوتی ہے، وہی کارٹیلیج جس سے ہمارا ناک اور کان بنے ہوتے ہیں۔ اور اس نئے دم کے اگنے میں کچھ ہفتوں سے کئی مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا انسان اپنے جسم کے حصوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ اس ٹاپک کے ساتھ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جس طرح باقی جانور اپنے جسم کے حصے کو دوبارہ پیدا کر لیتے ہیں تو کیا انسان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چھپکلی کی دم کے مقابلے میں انسانی بازو یا ٹانگ ایک زیادہ پیچیدہ اعضاء ہے۔ ان حصوں کی سیلز اتنا زیادہ تقسیم کا عمل نہیں کر سکتے۔ البتہ انسانی جسم کچھ حد تک ریجنریشن کر سکتا ہے، جس طرح نئی جلد کا بننا اور چوٹ سے جسم کے ٹوٹے ہوئے حصے جیسے کہ ہڈی وغیرہ کا جڑنا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے گھنٹی کی علامت کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔